from New York, Late Night Show with Faiq Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Hussain Siddiqui. साहिबों, लाहौर में 400 नौजवानों ने एक लड़की पर मीनार पाकिस्तान पे जिस तरह हमला किया और उसके कपड़े तार तार कर दिए, ये खबर आप तक पहुंच चुकी होगी और इसी खबर पे आज आपसे ज़रा डिटेल में बात करना चाहता हूँ। देखिए, मेरी प्रेमिस ये है कि कानून पर सख्ती से फौरी अमल और जहनी तरबियत के बगैर ये सोसाइटी, ये माशरा सुधरने वाला नहीं है। अब आइए इस तरफ, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और सोल्यूशन क्या है। क्या हुआ? 14 अगस्त का दिन है, मीनारे पाकिस्तान का मकाम है, दिन की रोशनी अपनी ढलने को है और मगरिब की अजान होती है, मस्जिद से आवाज आती है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ फलाह की तरफ, कामयाबी की तरफ। और नौजवान जो हैं उसी कौम के, वो एक लड़की पर जो वहां कोई टिकटॉक को क्या बनाती है, वो वीडियो बना रही थी, उस पे हमला आवर होते हैं और उसके साथ वो बेहुदगी करते हैं कि उसको उठा उठा के फेंकते हैं, ऊपर की तरफ उछाल रहे हैं, उसके जिस्म से खेल रहे हैं, उसके कपड़े तार तार कर रहे हैं, कोई उसके इयररिंग लेके भाग गया, कोई उसकी ज्वेलरी छीन रहा है। जरा देखिए, सोचिए कि ये मंजर कहाँ का है। ये मीनारे पाकिस्तान जो हमारे लिए इतना मुकद्दस है, शाम का वक्त सूरज सफर मुकम्मल कर रहा है, अल्लाह की बंदगी का वक्त है और हमारे नौजवान ये काम कर रहे हैं। आज से अगर 20 साल 10 साल पहले भी अगर आपसे ये ऐसी कोई बात कही जाती तो आप कहते नहीं, ये मुमकिन नहीं है, पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। लेकिन अब आप देख लीजिए कि ये कितना मुमकिन है। अब आइए जरा इस पर गौर कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक लोग विजिलेंट नहीं होंगे, एक आम सिटीजन अपना फर्ज नहीं समझेगा, ये होता रहेगा। क्यों? जब हादसा हुआ तो दिन की रोशनी थी, खुला हुआ मैदान था, क्या लोगों ने देखा नहीं? पुलिस इतनी देर से क्यों आई? पुलिस को किसी ने नहीं बुलाया। उस पार्क में क्या सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है? 14 अगस्त का दिन है, हर वक्त तो ये खतरा रहता है कि दुश्मन यहां आके एक बम ना ब्लास्ट कर दे। तो ये सब कैसे हुआ और लोग वहां से गुजरते रहे? बड़ा अच्छा शेर है किसी का कि हादसे से बढ़कर हादसा ये हुआ, हादसे से बढ़कर हादसा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। इतनी शर्मिंदगी के लम्हात लिखे थे किस्मत में। साहिबों, मजहब से दूरी नहूसत और चैलेंजेस लाती है, ये बात तो तय है। हमारे यहाँ हकाइक क्या है, मैं टाइम कम होने की वजह से मैं ज्यादा डिटेल से बात नहीं करता हूँ, घुमा फिरा के मैं स्ट्रेट पॉइंट्स दे देता हूँ, फिर आप उसको खुद इलाबरेट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, देखिए, हमारे यहाँ माँ बाप जो हैं, जो सबसे बड़ा इदारा होता है तरबियत का, वो अपना घर होता है, माँ बाप होते हैं। माँ बाप वहां पे क्या है, माशी फिक्र में है, ठीक है। उसके अलावा उनके ईमान कमजोर है, नॉलेज कमजोर है और माँ बाप हर वक्त आपस में झगड़ाई करते रहते हैं। पॉइंट नंबर 2, टीचर्स, इंस्टीट्यूशंस, वो इल्म बेचते हैं, वो तालीम बेचते हैं, तरबियत पर उनकी कोई नजर और कोई फिक्र नहीं होती। पॉइंट नंबर 3, मीडिया, मीडिया जो है वो हर मर्द और औरत के एक एक नहीं 2-2 माशक़े दिखा रहा है और नेट जो है वो जज्बात को आग लगाने वाली फिल्में जो हैं पूरी दुनिया से वो वहां पे लगी हुई हैं, लोग वो देख रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, खानदान के बुजुर्ग, खानदान के बुजुर्ग तो आजकल अपनी इज्जत बचा के बैठे हुए हैं, वो देख रहे होते हैं
وہ کوڑ رہے ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں, لیکن ان سے جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یو آر آؤٹ ڈیٹڈ, آپ کی سوچ پرانی ہو گئی, یہ وہ زمانہ نہیں ہے, تو وہ اپنے وقت پورا ہونے کا انتظار کرتے ہیں. اچھا, جب یہ صورتحال ہوگی ان چاروں میدانوں میں تو رزلٹ کیا ہوگا؟ رزلٹ یہی ہوگا کہ آپ کے وہاں ٹیچر ریپسٹ, پولیس آفیسر ریپسٹ, مولوی ریپسٹ, جج ریپسٹ, سگا بھائی ریپسٹ. کیا آپ انکار کر سکتے ہیں ان حقائق سے؟ ایسا ہے. اسلام آباد میں ایک ایسا حادثہ ہوا تھا کہ جس کو سن کر آپ کی روح جو ہے وہ تڑپ اٹھے گی. 3 بھائیوں نے سگی بہن کے ساتھ ماں باپ کے مرنے کے بعد گھر میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ ریپ کیا, اور ایک بھائی جو ہے وہ نماز بھی پڑھاتا تھا مسجد میں. یہ سوسائٹی ہے, اس سوسائٹی کو پروان دیا ہے ہم نے. اقبال نے اس لیے یہ ملک, اس کا خواب دیکھا تھا, جنہوں نے اس کے لیے جدوجہد کی تھی. اس کا رزلٹ کیا ہے؟ تھانے سے عدالت تک کرپشن ہے. اب آئیے اس کے سولوشن کی طرف کہ کیا کیا جا سکتا ہے. اچھا, تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سولوشن کیا ہے, وے آؤٹ کیا ہے, کیا کیا جا سکتا ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ جب تک آپ کسی بھی سوسائٹی میں, معاشرے میں, اس معاشرے میں کردار سازی نہیں کریں گے, اس وقت تک وہ معاشرہ جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں سفر نہیں کرے گا. اب آپ پوچھئے کردار سازی کیا ہے, کیسے ہوتی ہے؟ کردار سازی جو ہے وہ ذہن سازی ہی ہے, ذہن کو بنانا ہی کردار کو بنانا ہے. اچھا, ایک تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور دوسری اس بات کی ضرورت ہے کہ قانون جو ہے وہ سختی سے عمل کیا جائے قانون پر, اور فوری عمل کیا جائے. لوگوں کو ایسی سزا دی جائے کہ دوسرے اس سے عبرت پکڑیں. کہتے ہیں نا, you don't correct the man you hang, you correct others by him. جس کو آپ نے لٹکا دیا اس کی کریکشن مطلوب نہیں ہوتی ہے, وہ تو چلا گیا, دوسرے اس سے سبق سیکھتے ہیں. ہمارے ہاں آج تک بھی آپ نے ایک ایسا کیس دیکھا ہے. اب یہ دیکھیں, نور مقدم کا جو کیس ہوا ہے, اب یہ برسوں ایسے اس کو رگڑتے رہیں گے, وہی ہر طرح سے وہ چلتی رہیں گی. یہ میں اکثر یہ کہتا ہوں, یہ عدلیہ جو ہے نا, یہ کوٹھے ہیں, یہ بازار ہیں, یہاں ہر شے بک رہی ہے, تھانے سے لے کے وہاں تک. اس کا صحیح علاج جو ہے وہ تو وہی ایک ہے جس کو سن کے اکثر لوگ ڈر جاتے, کہتے ہیں یار فائق صاحب کیا عجیب بات کر دی. ایک ایسا ریولوشن چاہیے ہے, کلین اپ ریولوشن, جو اکنامکلی اور یہ سوشلی ان کرائسس کو آ کے جھاڑو پھیرے. بغیر اس کے آپ کیسے سدھریں گے؟ مجھے ایک طریقہ بتا دیجئے. کیا آج کے 50 سال بعد آپ اقبال اور جناح کے پاکستان کو اقبال اور جناح کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے دیکھیں گے, یا ان کے بتائے قانون کو توڑتے ہوئے دیکھیں گے؟ اپنے ایمان سے سوچیے اور خود فیصلہ کیجیے. اچھا, میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ کردار سازی پہ میں اکثر زور دیتا ہوں کہ بھئی کردار سازی کیجیے. وہ کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیے, اس میں جب کوئی بھی معاشرہ اپورڈ جاتا ہے, بہتری کی طرف جاتا ہے, تو اس کا رائٹر, اس کا پریچر, کمیونیکیشن کرنے والے لوگ, اس کے سیاسی لیڈر, ہر طبقے کے لوگ اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے میرے حق سے کم ملے تو بھی میں راضی رہوں گا اور ذہن سازی کروں گا. مجھے کچھ بھی نہ ملے, مجھے یہ بھی یقین ہو جائے کہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ میری موجودگی میں نہیں ملے گا, نہ مجھے پیسہ ملے گا, نہ کوئی عزت شہرت ملے گی, لیکن میں ایک ایسا کام کر جاؤں جو آنے والی نسلوں کو ایک پیغام دے جاؤں اور وہ اپنی اصلاح کر لیں. وہ طبقہ پیدا کرنا ضروری ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں بنیاد کا پتھر بننے کو تیار ہوں, بلڈنگ چمکے گی, میں نہیں ہوں گا, میں نہیں چمکوں, کوئی بات نہیں. ایسے لوگ اتنے نایاب ہیں, اتنے کمیاب ہیں, اتنے کم ہیں کہ ایک صاحب کو میں جانتا ہوں, اپنے دوست کو, ریحان صاحب کو, جو اپنا پیسہ خون پسینے کا کمایا ہوا خرچ کر دیتے ہیں پیغام پہنچانے کے لیے.
کہتے ہیں نہیں یہ صحیح سمت میں ہے، بھلے رزلٹ نہیں ملے، دیر سے ملے، لیکن وہ نیک کاز کو سپورٹ کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعداد بڑھنی چاہیے جو اتنی کم ہے کہ اس کا آٹے میں نمک کہتے ہیں نا، اس سے بھی کم ہے۔ یہ تعداد جب بڑھے گی اور وہ لوگ بڑھیں گے جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے ہمارا پیغام کسی صورت پہنچ جائے، ہم ہوں نہ ہوں لیکن آنے والا کل جو ہو وہ روشن ہو، ایسے لوگوں کی تعداد جب سوسائٹی میں بڑھے گی تو ہی ذہن سازی ہوگی، کردار سازی ہوگی۔ اور جب تک اس قسم کے لوگ رہیں گے جو آج ہیں تو یہ کوئی بڑا کام نہیں کر پائیں گے۔ اس سلسلے میں آپ اپنے خیالات سے ضرور نوازیے اور اس کو شیئر کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر اس لیے کرنے کو کہتا ہوں کہ آپ کی سوچ ہے، ہمارا پروگرام ایک سوچ لیے ہوا ہے، ایک فکر پیدا کرنے کی کوشش میں ہے۔ اگر آپ کی بھی یہی سوچ ہے جو میری سوچ ہے، آپ کو بھی پاکستان عزیز ہے میری طرح، اس کا مستقبل عزیز ہے آپ کو بھی، تو اس کو ضرور شیئر کیجیے۔ اور اگر میں نے جو کچھ کہا وہ غلط ہے، اگر میں غلطی پر ہوں، آپ مجھ سے ایگری نہیں کرتے تو میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں، آپ اس کو شیئر نہ کیجیے، لیکن ایک رائے عامہ ضرور ہموار کیجیے۔ گھر کی خاطر سو دکھ جھیلیں، گھر تو آخر اپنا ہے۔ ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے اس کو بھی سبسکرائب کیجیے، فائق صدیقی شو۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔